صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ روشن پہلو جو امت پر احسان آپ نے ہی اس موقع پر اللہ نے آپ کو یہ ہمت طاقت عطا فرمائی، یہ بساط عطا فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، فتنوں کا دورہ ہوا، ہر طرف سے فتنے سر اٹھانے لگے، اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر یہی فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا۔ فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، وہ ایک انسان تھے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والا تھا، جو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کان کھول کے سن لو، اللہ حی و قیوم ہے، اللہ آج بھی زندہ ہے، اللہ آج بھی قائم و دائم ہے، اور اس کی عبادت آج بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی محمد کا کلمہ پڑھ کے اس کی عبادت کرنے والا تھا، پھر کان کھول کے سن لو، محمد آج اس دنیا سے جا چکے، آج ان کا وصال ہو چکا ہے۔ اور اس وقت جو آپ نے خطبہ دیا، صحابہ کو جو ہے وہ ہمت بندھی، حوصلہ ملا، صحابہ جو ہے وہ ڈٹ کر کے کھڑے ہوئے، پھر فتنوں کے خلاف ایسا بہترین زیرک فیصلے کیے، اور آپ کے وہ فیصلے آب زر اگر کہوں تو یہ بھی آپ کی اس سیاسی بصیرت کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا پانی دنیا میں نہیں جس سے آپ کے ان فیصلوں کو لکھا جا سکے۔ ایسے بہترین اعلیٰ درجے کے فیصلے اس افراتفری کے ماحول کے اندر کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی فرما رہے تھے، خبردار کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لا چکے ہیں، میں اس کی گردن اتار دوں گا، آپ آرام فرما رہے ہیں، ابھی جو ہے پھر ہمارے اندر ویسے ہی موجود ہوں گے جیسے پہلے تھے۔ لیکن یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اعلان کیا، اس وقت لشکر اسامہ بھی روانہ ہوگا، منکرین ختم نبوت کے خلاف بھی جہاد ہوگا، منکرین زکات کے خلاف بھی جہاد ہوگا، مرتدین کے خلاف بھی جہاد ہوگا، ہر محاذ پر لڑوں گا۔ بعض صحابہ نے عرض کی یا امیر المؤمنین حالات ٹھیک نہیں ہیں، مدینے کا دفاع کیجئے، مدینے کو مضبوط کیجئے، اپنی ریاست کو مضبوط کیجئے۔ جس طرح کہا جاتا ہے سب سے پہلے اپنا وطن، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مدینے کے احوال اس قدر خراب ہو جائیں کہ مجھے یہاں اس گلیوں کے اندر گھسیٹتے پھریں لوگ، پھر بھی صدیق جو ہے اس فیصلے کو واپس نہیں لے گا۔ لشکر اسامہ بھی روانہ ہوا، لشکر خالد بن ولید بھی روانہ ہوا، مسلمہ کذاب منکرین ختم نبوت کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، مرتدین کے خلاف لڑنے کے لیے بھی لشکر روانہ ہوا۔ تمام لشکر جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ الحمدللہ آپ کے اس جرأت مندانہ فیصلے کی بنیاد پر جب لشکر مدینہ سے باہر نکلے، لوگوں نے دیکھا جو یہ پلانیں کر رہے تھے مدینہ کمزور ہو گیا، آقا اس دنیا سے چلے گئے اور ہم مدینہ پر حملہ کر کے مدینہ کو جو ہے تہس نہس کر دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لشکر تو بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جا رہے ہیں، باہر جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں نے سوچا اگر مدینہ کمزور ہو چکا ہوتا تو لشکر باہر نہ جاتے۔ ان لشکروں کو جاہو جلال کو دیکھ کر کے ہی، ان لشکروں کے جاہو جلال کو دیکھ کر کے بہت سارے فتنے جو ہے وہ دب گئے، اور یہ اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل۔ اگر اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فیصلہ نہ فرماتے، لشکر اسامہ کو روانہ نہ کرتے، لشکر خالد بن ولید کو روانہ نہ کرتے، منکرین ختم نبوت کا قلع کما نہ کرتے، مسلمہ کذاب اور طلحہ اسدی کے خلاف جنگ نہ کرتے، لشکر کشی نہ کرتے، تو شاید آج ہم تک دین نہ پہنچ سکتے۔ اس دین کی نشاط ثانیہ در حقیقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان قربانیوں کی بدولت۔ ایسے تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کا احسان جو ہے اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ آپ کے علم میں تھا کہ میرے بعد جو اصل قربانی میرے صدیق نے دینی ہے وہ تو میرے بعد ہوگی، اور اس درجے کا امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول ہونے کے باوجود عاجزی اور انکساری اس درجے کی، اللہ اکبر، جہاں رہتے تھے سخت کے مقام پر آپ کے قریب میں
آپ کے قریب میں ایک بیوہ رہتی تھی، اس کی بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے۔ جب آپ امیر المومنین بن گئے، اس کی بیٹی کہنے لگی صدیق تو اب امیر المومنین بن گئے ہیں، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ فرمایا بیٹی صدیق اب بھی تمہاری بکریوں کا دودھ دوہ کے دے گا۔ اور پھر مذاقاً اسے فرمایا کرتے کہ بیٹی کس طرح کا دودھ دو کے دوں، بکریوں کا دودھ نکال کے دوں، جھاگ والا یا بغیر جھاگ کے؟ جب وہ کہتی کہ جھاگ والا ہو تو پھر دھار ذرا تیز مار کے جھاگ والا بنا کر کے دے دیتے، جب وہ کہتی بغیر جھاگ کے ہو تو پھر بغیر جھاگ کے نکال کے دے دیتے۔ اس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ کا امیر المؤمنین۔ جب بات آئی کہ پہلے تو تجارت کرتے تھے، اگر تجارت کرتے رہ گئے تو پھر کیسے معاملہ حل ہوگا؟ حکومتی معاملات کیسے چلیں گے؟ عوام الناس کے معاملات کیسے چلیں گے؟ کس طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ ارباب حکومت کو جو ہے وہ چلایا جائے گا؟ تو اس وقت جو ہے مشورہ یہ ہوا کہ بیت المال سے آپ کا وظیفہ متعین کرتے۔ فرمایا کتنا وظیفہ؟ ان کا کم از کم وظیفہ جو ایک مزدور کی اجرت ہوتی ہے، آج کی اگر خرچ پورا نہ ہوا تو یہ نہیں فرمایا کہ اپنا وظیفہ بڑھا دوں گا، بلکہ یہ فرمایا کہ مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ اور آج پرائم منسٹر کہتا ہے کہ 6 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، 6 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، مزید جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ اور یہ یتیم مسکین جو پارلیمنٹ میں جو اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے رینک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ، تو ان کا لاکھوں اور کروڑوں میں بھی گزارا نہیں ہوتا، ان کا پیٹ جو ہے وہ قبر ہی بھرے گی، اس سے پہلے تو ان کا پیٹ بھرنا ہی نہیں ہے۔ عوام جدھر جاتی ہے جائے، ریاست مدینہ اسے کہتے ہیں، امیر المومنین اسے کہتے ہیں، خلیفہ وقت اسے کہتے ہیں، جس کو عوام الناس کی فکر ہو، اپنی ریاست کی فکر ہو، اپنی ریاست میں بسنے والے ہر ایک جاندار کی فکر ہو، اس کو جو ہے وہ ریاست مدینہ کا امیر المومنین کہتے ہیں۔ اسے نہیں کہتے کہ جس کو اغیار کی تو فکر ہو لیکن اپنی فکر نہ ہو، اپنی ریاست کی فکر نہ ہو، اپنے ریاست کے باسیوں کی فکر نہ ہو، اپنے دین اور مذہب کی فکر نہ ہو۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جل شانہ نے یہ ہمت، طاقت، قوت اور اعزاز عطا فرمائے۔ پھر اس سے بڑھ کر آپ کا احسان اس امت پر، یہ قرآن جو میں اور آپ پڑھ رہے، قرآن کو اٹھ کر کے چوم کر سینے سے لگاتے ہیں، یہ قرآن یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے اس امت پر۔ جب جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، 700 صحابہ کرام حفاظ اور علماء تھے ان میں، تو اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا امیر المؤمنین اسی طرح کی ایک آدھ جنگ اور ہوئی اور اس میں اسی کثرت سے حفاظ شہید ہو گئے تو پھر قرآن تو ناپید ہو جائے گا، امت تک قرآن کو بھی پہنچانا ہے، اس لیے خدا را قرآن کو جمع کیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی اور مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے قرآن لکھنے والے تھے، ان کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنا کر کے ان کے ذمہ یہ کام سپرد کیا اور آپ کی زندگی میں ہی قرآن جو ہے وہ جمع ہو گیا۔ قرآن جمع کر کے آپ نے امت کو یہ تحفہ دیا، پھر وہ جمع شدہ قرآن فاروق اعظم کے دور میں بھی رہا، اس کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ کے پاس، پھر اس کو نشر آگے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اور یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے نا، یہ وہی قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو ہے، یہ وہی قرآن ہے۔